ہیں ان کے نام پہ، اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور باقی نام آپ دیکھ لیں جن کے مطلب اچھے ہوں وہ رکھ دیں تاکہ بچے کے اوپر. سر جولائی 3 2010 میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے کالم لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ 2012 تک امریکہ کا زوال ہونے والا ہے، پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کس طرح ڈاؤن ڈول ہے اور تیزی سے نیچے کو جا رہا ہے. جو بڑا جہاز ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی وقت لے جاتا ہے، آنن فانن کبھی نہیں ڈوبتا، جبکہ چھوٹی کشتی آنن فانن ڈوب جاتی ہے. تو امریکہ جو اتنی بڑی ایک پورا بر اعظم ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی مالی قوت ہے جی، اس کو ختم ہوتے ہوتے ایک وقت لگے گا. لیکن آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہوا وہاں. جس بات کے لیے پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ہی ویسے اللہ تعالی نے وہاں کر دیا. سر یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا؟ بالکل کرے گا. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور اب تو زیادہ وقت نہیں رہ گیا، یہ آپ کو قیادت کرتا نظر آئے گا. اچھا، ہماری زندگی میں نظر آئے گا انشاءاللہ. 2014 میں عبدالقادر حسن مرحوم نے لکھا کہ جی بھارت کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ جنگ ہوگی، جو ہمیں نقصان بھی بہت ہوگا لیکن ہم جیتیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک نئی قوم بن کر ابھریں گے انشاءاللہ. اس کے بھی امکانات ہیں، ابھی جنگ ہونی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری. جی پانی کے معاملے پہ اب دیکھیے جس طرح پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور جس طرح سے انڈیا نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کہ ہمارے وہ دریا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایکسکلوسیولی ہمارے تھے، جی ان پر بھی اس نے اپنے علاقوں میں بند باندھ کے پانی روک لیا ہے. تو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر کو جائے گی بات. اور آپ اس میں یہ بھی کہا کہ بھی بہت نقصان ہوگا لیکن پاکستان پھر ایک نئی قوم بن کے آئے گی انشاءاللہ. مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ ہم سب کی الٹیمیٹ جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں. تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا. تو اس پہ سوال آتا ہے کہ آج کے دور میں، آج کے دن میں کیسے کرنا ہے جہاد؟ کہاں جانا ہے؟ کسی ملک کے خلاف کرنا ہے، باہر نکلنا ہے؟ تو اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ انڈیا کے خلاف. انڈیا کے خلاف وہ تو حکومت سر فیصلہ کرے گی نا، ریاست طے کرے گی. جب حکومت کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب بھارت کی ہٹ درمی بڑھتی جائے گی تو ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا دیوار کے ساتھ جا لگیں گے ہم. تو جب دیوار کے ساتھ لگیں گے تو اب پھر ہر آدمی پلٹ کے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ریئیکشن کے طور پہ یہ ہو جائے گا. تو سر آثار تو سامنے یہ ہیں کہ انڈیا معیشت میں بہت آگے جا رہا ہے، شاید دنیا کی 5ویں 6ٹھی معیشت بننے جا رہا ہے. ہمیں تو سر وہ کسی طرف غور ہی نہیں کرتے ہمارے اوپر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. انڈیا بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں باتیں، جو کچھ پروپیگنڈا ہے وہ یہی کچھ کہتا ہے، لیکن ہم ایک بات بھول رہے ہیں. جی سر. مسلمانوں کی جو 1400 سالہ ہسٹری ہے اس کو ذرا دیکھیے آپ. جب جب مسلمان فاقے سے ہوئے ہیں، بھوکے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فتح پائی ہے، دوسرے ملکوں پر حکمرانی کر لی. جب اس کا پیٹ بھرا ہے تو یہ نیچے گرا ہے مسلمان. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنے سے 20 گنا بڑے دشمن سے ٹکرا کے اس کو شکست دے دیں. تو ہماری ہسٹری پوری یہی کہتی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی جیسے عوام ویسے حکمران. آپ سر اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل، اس لیے کہ قرآن یہی کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گلہ شکوہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنی شکایت خود سے کرنی چاہیے کہ ہم اتنے برے کیوں ہیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے؟ ایک قیادت کی تو ضرورت ہوتی ہے. نہیں سر، ہم اگر اچھے نہیں ہیں تو اگر قرآن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، قرآن کا یہ کہنا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ ہم نے آدھا سفر طے کر لیا. آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، میڈیا کی ہسٹری بھی جانتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ کہتے نہیں سکتے تھے کہ ہم سے اچھا کون ہے، ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں، ہم سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں.
آج ہم اپنی کمزوریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے مین سٹریم میڈیا بالکل پر. کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نمبر 1 تھے ہر چیز میں. جب انسان کو اپنی برائی کا ادراک ہو جائے تو سمجھ لیجیے آدھا معاملہ طے ہو گیا. اب یہ بندہ سدھر جائے گا کہ اپنے عیبوں کا ادراک ہو گیا اسے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ہو گیا. ہم میڈیا پر بیٹھ کے اب اپنی خرابیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں گنوا دیتے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ آدھا کام تو ہو گیا. اب اگلا سٹیپ آئے گا جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے. وہ جو راستہ دکھانا ہے اندھیری رات میں، جی جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے وہ سب سے آگے چلتا ہے، اپنے پیچھے فالو کرنے والے لوگوں کو ٹارچ سے راستہ دکھاتا ہے. تو لیڈر کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اندھیری رات میں ٹارچ والے آدمی کی بات کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہوا لے چلے گا. چلیں گے ہم خود، ایفرٹ ہماری ہوگی، کرے گا. جی لیکن وہ ٹارچ کے ذریعے راستہ دکھائے گا. سر یہ کوئی نیا چہرہ ہوگا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پرانے چہروں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح سے کچھ صورتحال بنے گی؟ اس کا تو ایک بڑا سمپل جواب ہے. جی سر. کیا لیٹ 30s سے پہلے کسی نے سوچا تھا کہ مسلمانوں میں ایک حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوں گے جو اتنے کم عرصے میں قوم کو ایک نیا ملک دے جائیں گے؟ بڑی دیر ہوگی سر، 70 سال گزر گئے. وہ کتنے سالوں کے بعد آئے تھے یہ بھی تو دیکھیے نا. تو ہمیں اب مل جائے گا شاید، اتنی دیر گزار چکے ہیں ہم. انشاءاللہ. آپ سے سر لوگ، ہم چونکہ اب یہ بھی کریں گے تو نیچے لوگ لکھ دیں گے، آپ سے ملنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ملتے ہیں یعنی کوئی بھی کہیں سے اگر ملنا چاہے، بات کرنا چاہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ تو میرے یہاں طریقہ کار کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو تشریف لے آئیے. یہ ضرور ہے کہ میں چونکہ ملازم پیشہ انسان ہوں، میں محنت کر کے روٹی کماتا ہوں. آپ سر جاب کرتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی بھی کر رہا ہوں. اب میں 1 مہینے کے بعد 80 سال کا ہو جاؤں گا. اس عمر میں بھی محنت کر کے کھا رہا ہوں. وہ میری اویلیبلٹی یقینی بنانے کا ایک طریقہ ہے جی کہ ایک نمبر ہے، اس پہ کال کر کے پتہ کر لیں کہ میں ہوں کہ نہیں، تاکہ آپ کو دقت نہ ہو آنے میں. تو کوئی آ جائے. تو آپ سے لاہور میں ملاقات کرتے ہیں یا دوسرے شہروں میں بھی؟ لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی. اور اس کا کوئی دن مقرر ہے جہاں جب آپ ملاقات کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، میں نے عرض کیا نا کہ میں تو دنیا دار آدمی ہوں، دنیا نبھا رہا ہوں. میری ذمہ داریاں، فیملی ہے میری، عزیز رشتہ دار ہیں، تو سب کو اٹینڈ کرتا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ روٹی کما کے کھاتا ہوں. تو آپ سر ہماری طرح پریشان ہوتے ہیں؟ ہم بھی اپنی بہن بھائیوں کی، اولاد کی، بیگم کی پریشانیاں لیتے ہیں. آپ کو بھی ان پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت. یہ لمحات آتے ہیں آپ پہ بھی سر؟ بہت. ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کسی کہ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ تو میرے اوپر فرض ہے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت نانا کے، بحیثیت دادا کے. یہ سب چیزیں میرے اوپر فرض ہیں. میں اللہ کو آنسریبل ہو جاؤں گا اگر اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کروں گا. تو آپ کو کون سی چیز خوشی دیتی ہے زیادہ سے؟ آپ خوش کب ہوتے ہیں زیادہ؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ہابی یا کیا؟ نہیں، اب تو ہابی کوئی رہ نہیں گئی. کچھ عرصہ پہلے تک نوجوانی میں ایک زمانہ آیا، موٹر سائیکل چلاتا تھا. الٹی سیدھے رکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاری رہتی تھی، باوجود اس کے کہ اس وقت بھی کار تھی میرے پاس، لیکن شام کی تفریح کے لیے موٹر سائیکل رکھا ہوا تھا. پھر کاروں کا شوق سوار ہو گیا تو کار ڈرائیونگ میں مہارت حاصل کرنے کے قصے میں پڑ گیا. اچھا، آپ اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتے ہیں؟ جی. تو لیٹلی ہارس رائڈنگ کر رہا تھا، جو اب میں نے چھوڑ دی. ٹھیک. اب کچھ عرصے سے اب وہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ کے اس پر سوار نہیں ہوا جاتا، تو یہ مجبوری آ گئی. اب اتنا اونچا ایک میز چاہیے جس پہ کھڑا ہو کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں.
تو سر کون سا دن ہے جو آپ کو، یا کون سا لمحہ ہے جو آپ کو غمگین کر دیتا ہے، آپ دکھی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے؟ کوئی ایسا دن زندگی میں ہے؟ زندگی میں یقینی طور پہ آئے لمحات، لیکن اب شاید ایک یقین رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکال لے گا. وہ چیز بہت تسلی دیتی ہے انسان کو، خوش رکھتی ہے ہمیشہ. تو سوچتے تو آپ ہوں گے کہ لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں گے، اور کیا چاہتے کیا ہیں کہ لوگ کیسے یاد رکھیں؟ نہیں، میں ادھر کبھی دھیان یوں نہیں جاتا. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں. تو یاد تو اس کو رکھتے ہیں جو کسی کام آ جائے، لوگوں کے کسی کے لیے کچھ کام کر کے چھوڑ جائے. تو میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو یاد کیا رکھیں گے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں خدمت کر دوں. شاید اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں سے صرف نظر کر لے. یہ ضرور ہے. تو شاہ صاحب، آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم، بڑے بڑے لوگ آپ سے دعا کرواتے ہیں، ان کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں، وہ جب مرضی مسئلہ حل کر لیں؟ میں نے تو ایک عرض کی شروع میں، شاید آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے عرض کیا کہ بھلے لوگ ہیں، بڑے خوش گمان لوگ ہیں، حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سر، وہ آپ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ندیم ملک صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی سفر جو ہے وہ اینڈ کی طرف بڑھ گیا ہے. تو آپ کے معاملات، جو کچھ معاملات بعد میں پیش آئے، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا، بالکل نہیں. آپ دعویٰ نہ بھی کریں تو سچ تو ثابت ہو گیا. یہ وہ جو میرے دل میں آیا میں نے کہہ دیا. نہیں، آپ اس کو سیاسی بصیرت کے طور پہ آپ نے دیکھا؟ نہیں، بصیرت کیا میں اور کیا میری کوئی بصیرت، نہ کوئی سیاسی نہ کوئی اور. ویسے ہی ایک بات دل میں آئی، میں نے کہہ دی، تو وہ اتفاق ہے کہ پوری ہو گئی. تو اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے میری. پاکستان کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں، بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے اگلے چند ماہ کے بعد ہمیں کچھ سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے 2-2.5 سال 3 سال کے بعد پاکستان بڑی تیزی سے اوپر اٹھ رہا ہوگا. آپ کے پاس جو لوگ جاتے تھے الیکشن سے پہلے، آپ کہا کرتے تھے کہ الیکشن ایسے ہوں گے کہ یہ ہو بھی جائیں گے تب بھی حالات بہتر اس طرح سے نہیں ہوں گے، اور الیکشن کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے، تحفظات آتے رہیں گے. وہ سب تو ویسے ہی ہوا. تو آپ کو یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلی، یہ حکومت وقت پورا کرتے نظر آتی ہے؟ مشکل ہے. کوئی سر، یہ آج کی جو یوتھ ہے، آپ ان کو لاکھ کہیں کہ جی ایسے کر لیں، آداب اور یہ چیزیں، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے کہ اگر وہ یہ کیوں نہیں لرن کرنا چاہتے چیزیں، ہم بھی چلے انہی میں شامل ہیں؟ نہیں، آپ کی جنریشن بڑی بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. مسئلہ صرف ہمارے اندر ہے، جو آپ سے پہلی ایک نسل ہے، پہلی 2 نسلیں. کیا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہم آپ کو زبانی نصیحت سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اپنا حال وہی ہے جو دوسروں کا ہے. تو نوجوان آج کا بڑا ہوش مند ہے، وہی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا، تم جھوٹ نہ بولو. خود ابھی بیوی کو چکر دے کے آیا کہ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، بیٹھا میرے پاس ہے. تو اگر ہم نوجوان کو یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ویسا ہو جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا. تو اس کی کمی ہے بیسک. نوجوان اس آدمی کے پیچھے چلے گا جو بولے گا کم، کرے گا زیادہ، پریکٹیکلی پروف کرے گا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. آپ نے سر اتنے سالوں میں پاکستان میں کوئی نیک اور صالح حکمران دیکھا؟ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، آنے والا گئے والے سے زیادہ برا ثابت ہوا. آنے والا گئے والے سے برا ثابت ہوا.
کبھی آپ کو امید اٹھی ہو ان 70 سالوں میں؟ نہیں، امید تو ہے. میں تو ابھی آپ سے ابھی تو آپ نے کہہ دیا ابھی، لیکن تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بڑا یقین ہو کہ یار؟ پر امید تو میں شروع سے ہوں. سر اب پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہوا کیا ہے. میری 31 ایئرز، میں اتنے، تو اب 31 سالوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہ سنتا آیا پاکستان اب یہ ہو جائے گا، پاکستان اب ترقی کرے گا، پاکستان اب لیڈ کرے گا، یہ کرے گا. اب ہم آپ تو اس سے بھی زیادہ پہلے کا سن رہے ہیں، اور تو اس مایوسی کو ہم اپنی کیسے کم کریں، کیسے ختم؟ ہمیں یہ ایک بات سوچنی چاہیے جی، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. ہر کام اپنے وقت مقرر پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک، اللہ کر دیتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ وقت اپروپریٹ نہیں آیا تو وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی، لیکن بڑی جلدی وہ وقت انشاءاللہ آ جائے گا اور یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنے حکمرانوں کو، اپنے آرمی چیف کو، اپنے چیف جسٹس کو ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے، ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے، ہر ایک سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ اچھا ہی کرتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو ہم برا کہیں، اس لیے کہ جب میرے اپنے اندر خامیاں نہیں ہوں گی تو میں کسی دوسرے کو برا کہہ سکوں گا. جب تک میرے اندر اپنے اندر خامیاں ہیں میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا. بہت مہربانی آپ کی. آپ نے گفتگو سنی، آپ کو کیا اچھا لگا، برا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنی گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ